الدین الخالص. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بزرگان محترم اور ملت کے نوجوان ساتھیوں، عہد رسالت میں بہت ساری شخصیات نے مدتوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحبت اختیار کی تھی. بہت ساری شخصیات نے متعدد غزوات میں شرکت کی تھی. بہت ساری شخصیات نے اللہ رب العالمین کے دین کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑا تھا، اپنوں کو الوداع کہا تھا اور اپنے جان و مال کی قربانی دی تھی. وہ شخصیات کوئی اور نہیں بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ مقدس ہستیاں تھیں جو انبیاء کرام کے بعد اس روئے زمین پر سب سے افضل و اشرف تھی. اب قیامت تک ان سے افضل تو کیا، ان کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی تربیت بارگاہ نبوت میں ہوئی تھی. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار مبارک سے اپنے چشم کو سرما دیا تھا. وہ قرآن حکیم کے اولین مخاطب تھے. قرآن مقدس کا نزول ان کے سامنے اور ان کے زمانے میں ہوا تھا. وہ دینداری، تقوی شعاری اور انسانیت نوازی کے چوٹی پر فائز تھے، اور صرف دین کے معاملے میں ہی نہیں بلکہ معاملات کی درستگی میں اور اخلاق و کردار میں، اخوت و محبت میں ایسی نظیر اور ایسی مثال پیش کی تھی کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا. اپنے انہی اوصاف و کمالات کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے اپنی رضا کی سند عطا فرمائی اور جنت کا پروانہ عطا کیا. اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے ساتھ اس بات کا اعلان کر دیا کہ ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ ان کا رب ان سے راضی ہو چکا ہے. آج کا یہ پروگرام یا اتحاد ادنائی سلفیہ کی جانب سے چلنے والا یہ سلسلہ اسی مقصد کے تحت ہے کہ ہم ان مقدس ہستیوں کے متعلق جانیں اور علم حاصل کریں کہ جس دین کو ہم اپنے سامنے کتابوں کی شکل میں موجود دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں، کتنے آلام و مصائب ہیں جن کو ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جھیلا اور برداشت کیا ہے. کتنی قربانیاں دے کر اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے. ہمیں ان کی قدر و منزلت کا اندازہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم تفصیلی طور پر ان کا علم حاصل کریں گے. لہذا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں جو آج کا عنوان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کے متعلق اس پر گفتگو کرنے کے لیے اس شہر کے معروف خطیب و مقرر فضیلت الشیخ ظفر نعمان مکی حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو مستفید فرمائیں.